محترم سامعین، آج کی میری گفتگو کا موضوع اور عنوان اور محور وہ ہے کہ گناہ کی کتنی اقسام ہیں اور ان کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ گناہ کی 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم ملکی گناہ، یعنی وہ گناہ کہ انسان ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے میں ان اوصاف کو اپناؤں جو صرف اللہ رب العزت کی شان شان ہے، جس کے اندر ظلم جو اللہ رب العزت کبھی نہیں کرتے کسی پر، ایک انسان فخر، تکبر اور اس کے علاوہ گھمنڈ اور مخلوق کو اپنے غلام بنانے کی جو آرزو ہے، یہ انسان کو گناہ کے اوپر آمادہ کرتی ہے، یہ انسان کو چیز، اور انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، اور اس گناہ کی قسم کو ملکی گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کی دوسری قسم شیطانی گناہ، یعنی وہ کام کہ جن کے ارتکاب سے انسان شیطان کے مشابہ ہو جاتا ہے، جس کے اندر ظلم اور حسد، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی اطاعت سے روکنا اور برائی کو ایک اچھی صورت دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ چیز ایک انسان کو گناہ کے اوپر آمادہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ گناہ انسان کو جہنم میں لے کر جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور گناہ کی تیسری قسم وحشیانہ گناہ، یعنی جس کے ذریعے انسان وحشی بن جاتا ہے، درندوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک انسان ظلم کرتا ہے اور ایک چودھری کا، ایک امیر کا غریب گھرانے کے اوپر، غریب طبقے کے اوپر ظلم کرنا، یہ انسان کو وحشیانہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور انسان اپنی چتراہٹ کی بنا پر اپنی قوت اور بہادری کا غلط استعمال کرتے ہوئے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اور گناہ کی چوتھی قسم ہے حیوانی گناہ، یعنی جس کے ذریعے انسان حیوان کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ہے یہ گناہ کی مثال، اس گناہ کی مثال ہے کہ انسان اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کی جو حوث ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان زنا اور برائی کر بیٹھتا ہے۔ انسان حلال اور حرام میں، رزق حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں رکھتا، بس اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ رزق آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، اب کچھ نہیں چاہیے، صرف مال اور رزق چاہیے۔ وہ تمیز نہیں کرتا، وہ ایک حیوان کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ تمیز نہیں کرتا، اسی طرح ایک انسان بھی تمیز نہیں کرتا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان گناہوں کی اقسام اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ان سے بچنے اور نیکی کے تلقین اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔